بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس روئے زمین پر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ دجالی فتنے کا شکار مردوں کی نسبت خواتین زیادہ ہوں گی، اور وہ خواتین جو دجال کا ساتھ دیں گی ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، یہ کون خواتین ہوں گی، ان کا تعلق دنیا کے کس حصے اور کس قوم سے ہوگا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی نشانیاں بتا دی ہیں کہ جن کے پورا ہونے کے بعد قیامت برپا ہوگی، جس میں سب سے بڑی نشانی اس روئے زمین پر دجال کے فتنے کا ظہور ہے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کو ہر علم والا اور جاہل بھی واضح طور پر پڑھ سکے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو۔ دوستو، اس دجالی فتنے کا شکار کون لوگ ہوں گے، اس کے متعلق اکثر و بیشتر سوال کیا جاتا ہے۔ دجالی فتنہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ کیسے ہوگا، حدیث میں اس حوالے سے کیا الفاظ آتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہمیں جمع کیا، خطبہ فرمایا اور ایک لمبی تقریر فرماتے ہوئے دجال کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال سے تمام نبی اپنی امت کو ڈراتے رہے، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں اور آپ آخری امت ہیں تو دجال آپ ہی میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میرے دور میں آتا تو میں تم سب کی طرف سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد آئے گا تو میرے بعد کے لوگ اپنی ایمان کی اس سے حفاظت کریں گے اور میری طرف سے اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا اور پھر اپنے دائیں اور بائیں جانب کے ممالک میں فساد کرے گا۔ وہ ویرانے سے گزرے گا تو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دو، اور ویران اور بنجر زمین اس کا حکم ایسے مانے گی جیسے شہد کی مکھی اپنے سردار کا حکم مانتی ہے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت اصل میں دوزخ اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی۔ اگر وہ کسی کو اپنی دوزخ میں ڈال دے تو اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کا ورد کریں، اور پھر اس کے لیے وہ دوزخ ایسی ہو جائے گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا تھا۔ دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے دیگر فتنوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ دجال کے فتنے کا زیادہ تر شکار خواتین کیسے ہوں گی۔ دجال کا دراصل ظہور یہودیوں کی قوم سے ہوگا، اور یہودیوں کی خواتین اور عورتیں اس فتنے کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلے شکار ہوں گی، اور پھر انہیں دیکھ کر وہ لوگوں کو اور ان کی خواتین کو اور دوسری عورتوں کو اپنی جانب راغب کرنا چاہے گا۔ یوں یہ واضح ہوا کہ دجالی فتنے کا شکار پہلے خواتین ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی اپنی کسی بھی طرح کے نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے اور دنیا پر پھیلانے کے لیے خاص طور پر خواتین کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، دجال کی ظاہری حالت کیا ہوگی اور اس کے پاس دیگر ایسے کیا فتنے ہوں گے جو کہ ایمان والوں کا امتحان ہوگا، اور پھر کیسے امام مہدی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، آئیے ان سب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، دجال اپنے سامنے ایک شخص کو مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر لوگوں کو جمع کر کے کہے گا کہ اگر میں اسے زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرو گے؟ پھر اللہ رب العالمین اس شخص کو زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو دجال ہے، اور اب میرا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ دجال کی ظاہری صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ بھاری بھرکم جسم والا، سرخ رنگت والا ہوگا، اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی سواری میں ایک گدھا ہوگا، یہ پوری دنیا پر پھیل جائے گا اور وہاں پر فساد پھیلائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا۔
وہاں ننگی تلواریں لیے فرشتے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کو روکیں گے۔ یہ مکہ کے باہر آ کر بیٹھ جائے گا لیکن اندر داخل نہ ہو پائے گا۔ اس کے ساتھ بددین لوگوں کی جماعت ہوگی۔ پھر یہ مدینہ کا رخ کرے گا تو مدینہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے اور وہاں بھی فرشتے حفاظت کرنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ مدینہ سے باہر ہوگا کہ مدینہ میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، جس پر بددین لوگ جو مدینہ شہر کے اندر موجود ہوں گے وہ ڈر کر باہر آ جائیں گے اور دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس کے بعد یہ یمن کی سرحد پر جائے گا۔ اتنی دیر میں شام کے اندر دمشق میں جناب امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے اور وہ لوگوں کو تیار کر کے ان میں جنگی سامان بھی تقسیم کر چکے ہوں گے۔ دجال شام کا سفر کر رہا ہوگا۔ جناب امام مہدی علیہ السلام اور ان کے رفقا نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر اتریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ تشریف لے آئے، آپ نماز کی امامت کروائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ شرف آپ کی ہی امت کو ملا ہے، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام امامت کروائیں گے۔ اور پھر نماز کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کر لیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام پھر کہیں گے کہ یا نبی، اب آپ ہی اس جنگ کی سربراہی کیجیے اور آپ ہی اس کے امیر بن جائیے۔ تو اس پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ ہی آگے بڑھ کر اس علم کو تھامیے۔ امام مہدی علیہ السلام اس جنگ کی امامت کر رہے ہوں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دجال سے ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دم عیسوی جہاں تک جائے گا کفار نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ کی سانس سے کافر مر جائیں گے اور دجال جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے سے دوڑے گا، ان سے دور بھاگے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور پھر اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔ اور روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام اس پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ بھی کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے ہی دجال یوں پگھل جائے گا کہ جیسے نمک کے ایک ٹیلے کو پانی میں رکھا جائے تو وہ بھی پگھل جاتا ہے۔ دوستو، یہ دجال کے متعلق اسلامی روایات میں تمام تر تفصیلات ملتی ہیں جن سے آج کی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے صرف یہی دعا کرنی چاہیے کہ موجودہ دور کے دجالی فتنوں سے، اور اگر ہماری زندگی میں دجال واضح ہو جائے، اس روئے زمین پر اتر آئے تو ہمیں ایمان والا بنائے اور اس دجالی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم لوگوں کو ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ہم صف عیسیٰ میں صف مہدی میں کھڑے ہوں اور اس دجالی فتنے پر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جنگ کر رہے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔